كديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. آمنت بالله صدق الله مولانا العليم ببركته الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. عبادت و صلاة جمیع عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جشن عید میلاد النبی کے سلسلہ میں حسب معمول پوری دنیا میں عشاقان رسول اپنی محبتوں کا اظہار کرنے کے لیے 12 ربیع الاول کو خصوصی طور پر جلوس کی صورت میں اپنے گھروں سے بڑے اہتمام کے ساتھ نکلتے ہیں. پاک و صاف کپڑے پہن کر خوشبوئیں لگا کر اپنے سروں پہ ٹوپیاں اور عمامے سجا کر اور بڑے ہی اہتمام کے ساتھ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں. دنیا کو بتاتے ہیں کہ لوگوں آج کا وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنا پیارا لاڈلا محبوب آمینہ کا لال عبداللہ کا در یتیم ہمیں عطا فرمایا. وہ سے کہتے سبحان اللہ. ایک بات یاد رکھیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ہونا یہ فرض ہے اور اس خوشی کا اظہار کرنا یہ مستحب ہے. اس خوشی کا اظہار 12 ربیع الاول کو جلوس کی صورت میں بھی ہوتا ہے. محافل میلاد کا انعقاد کر کے بھی اس خوشی کا اظہار ہوتا ہے. درود و سلام کے
ترانے آلات کے بھی اس خوشی کا اظہار ہوتا ہے، روزہ رکھ کے بھی خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کی نظریں بھیج کر اور لنگر پکا کر تقسیم کر کے بھی خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ مختلف انداز خوشی کا اظہار کرنے کے یہ بھی ایک انداز ہے۔ الغرض بات یہ ہے کہ خوشی کا اظہار کرنا یہ مستحب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کرنا، سرکار کے تذکرے کرنا، حضور کے معجزات کمالات کو بیان کرنا، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تشریف آوری کی باتیں کرنا، یہ میلاد اس کو کہا جاتا ہے، اس کو میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ حضرات جی وقار جلوس کی صورت سے حضور کا ذکر ہو، چاہے محفل کی صورت سے حضور کا ذکر ہو، یہ سارے کا سارا سرکار کا میلاد ہے۔ اور دوستان جی وقار جس محفل میں جس جگہ پہ سرکار کا ذکر کیا جائے وہ محفل میلاد ہوا کرتی ہے۔ ذرا زور سے کہتے سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود ہیں، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ جب صحابہ کرام کے درمیان آپ جلوہ گر ہیں تو صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم آپ کی زبان اقدس سے آپ کا ذکر مبارک سننا چاہتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ ہمیں اپنے بارے میں کوئی بات بتائیں، اپنا ذکر فرمائیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے اپنا میلاد اور اپنی آمد کا ذکر خود فرمایا۔ ذرا زور سے کہہ دے سبحان اللہ۔ میرے کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے جب سرکار کی بارگاہ میں عرض گزاری کی، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان اقدس سے ہم آپ کا ذکر پاک سننا چاہتے ہیں۔ کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا میلاد پاک، اپنی آمد کا ذکر اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا۔ سرکار نے فرمایا اگر تم نے سوال کر ہی دیا ہے، اپنی خواہش کا اظہار کر دیا ہے، پھر سن لو مجھ سے اس کا جواب سن لو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین۔ سارے عاشقان رسول اللہ سبحان اللہ کا کے ساتھ محبت کا اظہار کریں سبحان اللہ۔ کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، اے میرے صحابہ کرام رب کے ہاں میں شروع سے ہی خاتم النبیین لکھ دیا گیا۔ یا رسول اللہ یہ کب کی بات آپ ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرمایا یہ تب کی بات ہے وآدم لمنجدل فی طینتہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے فرمایا یہ تب کی بات ہے جب آدم علیہ السلام اپنی مٹی میں موجود تھے۔ پھر کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِي، آج میں تمہیں اپنی ابتدائی باتیں بتانا چاہتا ہوں، اپنی شروع کی باتیں بتانا چاہتا ہوں، ابتدا کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا میں اس وقت خاتم النبیین لکھ دیا گیا جب آدم علیہ السلام مٹی کے درمیان موجود تھے۔ دوسری روایت میں آپ کے سامنے رکھوں کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قلت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان موجود تھے، آپ کا خمیر تیار ہو رہا تھا، آپ کا خمیر تیار ہو رہا تھا۔ فرمایا میں اس وقت اللہ کا آخری نبی لکھ دیا گیا تھا، اس وقت اللہ کا آخری نبی لکھ دیا گیا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام کی اور حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھوں تو یہ بہت ہی اچھا ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، وہ عظیم ہستی ہے
جس کو رب نے 72 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے قمری والے آقا کا دیدار عطا کیا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھتے ہیں، آپ روایت کو نقل کرتے ہیں کہ جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رات کی تنہائی کا عالم ہے، قمری والے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود ہیں، نماز تہجد ادا کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، حضور کے ساتھ نماز تہجد ادا کرنے کے بعد آپ کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس تنہائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اپنے پیارے آقا سے کوئی رات کی بات پتا کر لوں، کوئی رات کی بات جان لوں۔ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں پوچھو، پوچھنا تیرا کام ہے، جواب دینا میرا کام ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی رسول عرض گزار ہوتے ہیں، اے پیارے آقا یہ ارشاد فرمائیے این کنت وآدم فی الجنہ۔ محبت کے ساتھ ذرا کہتے سبحان اللہ، اپنی موجودگی کا ذرا ثبوت سے اور محبت سے کہتے ذرا سبحان اللہ۔ یہ حضور کی شان سن کے سبحان اللہ کہنا یہ عشاقان مصطفیٰ کا پرانا طریقہ، ذرا زور سے کہتے سبحان اللہ۔ سرکار نے جب یہ سنا عبداللہ ابن عباس کا یہ سوال کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے آپ اس وقت کہاں تھے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا مجھے کیا پتا میں کہاں تھا، بلکہ سرکار نے جب یہ سوال سنا تو سرکار خوش ہوئے۔ ذرا دو سے کہہ دو سبحان اللہ، تسی سارے خوش ہو کے کہہ دو سبحان اللہ۔ سرکار خوش ہوئے، کتنے خوش ہوئے؟ راوی کہتے ہیں حتی بدت نواجدہ، سرکار کے پچھلے دندان مبارک بھی روشن ہو گئے، اتنا خوش ہوئے اس بات پہ کہ میرے صحابی نے میرا ذکر سننے کے لیے سوال کیا مجھے سے۔ سردوں سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کر ذکر مدینے والدہ اتج بلائی تیری، ایک بار تو ہو جا سوڑنا پھر ساری خدائی تیری۔ سوال کیا ہوئی کی بات آپ بتائیں نا یا رسول اللہ، جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے آپ اس وقت کہاں تھا؟ تو سرکار نے یہ بتایا مجھے کیا پتا، بلکہ سرکار خوش ہوئے اور فرمایا تم نے سوال کیا اب اس کا جواب بھی ذرا دو سے کہتے ہیں نا سبحان اللہ۔ اس ماحول میں ذرا تقریر کرنی مشکل ہوتی ہے، لیکن میں اس نیت سے کر رہا ہوں کہ میری حاضری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور آپ بھی اسی نیت کے ساتھ سماعت کریں اور سبحان اللہ کے ساتھ ذرا میرے ساتھ مل کے اپنی خوشی کا اظہار کریں۔ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ جب سوال کیا سرکار نے فرمایا اس کا جواب بھی تو سن لو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کن تو فی صلبہ، جب جناب آدم علیہ السلام جنت میں تھے میں اس وقت ان کی پشت میں موجود تھا، اس وقت میں آپ کی پشت میں موجود تھا۔ وَحَبَتَ إِلَى الْأَرْضِ، فرمایا جب آپ زمین پہ تشریف لائے تب بھی میں آپ کی پشت میں موجود تھا، بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، فرمایا آگے بھی میری شان سنو۔ سرکار نے فرمایا وَرَكِبْتُ سَفِينَةَ فِي صُلْبِ أَبِي نوح، فرمایا جب جناب نوح علیہ السلام آپ کے دور میں جب سیلاب آیا طوفان آیا آپ نے کشتی بنائی، کشتی میں جب آپ سوار ہوئے اس وقت میں آپ کی پشت میں موجود تھا۔ یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی، حالانکہ صحابی رسول نے تو اتنا ہی سوال کیا تھا یا رسول اللہ یہ بتائیے جب آدم جنت میں تھے آپ کہاں تھے، اتنا ہی سوال کیا تھا، مگر سرکار نے ساری باتیں بتائیں۔ فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے میں ان کی پشت میں موجود تھا، جب وہ زمین پہ آئے پھر بھی ان کی پشت میں موجود تھا، جب جناب نوح علیہ السلام کشتی میں سوار تھے پھر بھی ان کی پشت میں موجود تھا۔ فرمایا وَفِي صُلْبِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ فِي نَارٍ
नमरूद औ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूदियों ने आग में डाला, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब नारे नमरूद में मौजूद थे, मैं उस वक्त आपकी पुष्ट में मौजूद था, मैं उस वक्त आपकी पुष्ट में मौजूद था। सारा सरकार ने तज़किरा फरमाया, मेरा ईमान और विजदान और मेरा अकीदा ये है, जनाब आदम अलैहिस्सलाम को भी कमाल मिलता है, नूरे मुस्तफ़ा के सदक़े में आपकी तौबा कबूल होती है, नूरे मुस्तफ़ा के सदक़े में जनाब इब्राहीम जनाब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को किनारा मिलता है, नूरे मुस्तफ़ा के सदक़े में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग गुलजार होती है, नूरे मुस्तफ़ा के सदक़े में। अगर मैं इसको इस अंदाज से कहूँ कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम चमके, वजूद जनाब आदम अलैहिस्सलाम का चमक मेरे मुस्तफ़ा की, जनाब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम चमके, वजूद जनाब नूह अलैहिस्सलाम का चमक मेरे मुस्तफ़ा की, और जनाब वाला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चमके, वजूद जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चमक मेरे मुस्तफ़ा की, जनाब हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह चमके, वजूद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का चमक मेरे मुस्तफ़ा की, जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब चमके, वजूद जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का, मगर चमक मेरे मुस्तफ़ा की, जनाब हज़रत अब्दुल्ला पाक चमके, वजूद जनाब सैयदना अब्दुल्ला पाक का चमक मेरे मुस्तफ़ा की, जनाब सैयदा आमिना चमकी, वजूद जनाब सैयदा आमिना पाक का चमक मेरे मुस्तफ़ा की थी। मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत आशिकों के इमाम ताजदार बरेली भी यहाँ पे बोल उठे, आपने भी कागज कलम उठाया होगा, जब ये इस रिवायत को पढ़ा होगा, बजट में आके आपने भी लिखना शुरू कर दिया होगा कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। आप भी मिलके पढ़ ले, चमक तुझसे पाते सब पाने वाले। सारे नात खाने माशाल्लाह सारी पार्टियां जमा हुई हैं, सारे नात खाने जरा इजहार कर देना, चमक तुझसे पाने। इस नियत के साथ पढ़े, ऐ प्यारे आका सलाम, आदम को चमकाने वाले, नूह अलैहिस्सलाम को चमकाने वाले, इब्राहीम खलीलुल्लाह को चमकाने वाले, अपने तमाम बुजुर्गों को चमकाने वाले, हमारे दिलों को भी चमका दीजिए, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमकाने वाले। पता ये चला सरकार का जिक्र करना, हुजूर की बातें करना, मेरे आका का तज़किरा करना, ये किसी आम बंदे की बात नहीं है, ये तो कमली वाले आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। जिक्र मुस्तफ़ा को सुनना, इसकी ख्वाहिश करना, ये तो सरकार के सहाबा का तरीका है। अल्लाह का जिक्र आयत मैंने आपके सामने पढ़ा, अल्लाह खुद फरमाता है, हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। मेरा दोस्त से कहते हैं सुभान अल्लाह, हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत यहाँ पे एक बात लिखते हैं, कहते हैं कि सरकार का जिक्र ये बुलंद है, मुकाम मुस्तफ़ा बुलंद, अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा बुलंद है। और कुछ लोग कहते हैं जी आप हुजूर की शान इतनी बयान करते हो, इतना बढ़ा चढ़ा के बयान करते हो, अल्लाह से मिला देते हो। मैंने कहा तुम्हें अल्लाह की हद पता चल गई है कि अल्लाह कहाँ से शुरू होता है? उसकी तो हाथी को वो तो आई ला मादूद, वो तो हाथे में, समझ में, शऊर में आता ही नहीं है। हुजूर की हद किसी को नहीं पता, तुम्हें रब की हद कैसे पता चल गई? इमाम तकीउद्दीन सुबकी अलैहि रहमह लिखते हैं, ये सरकार के मुकाम की बुलंदी की कोई हद ही नहीं है।
سب بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں حضور کے مقام کی بلندی کی کوئی حد نہیں، شان مصطفیٰ کی بلندی کی کوئی حد نہیں۔ اور بتاتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں، کہتے ہیں جواب اس کا میں ہی دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس لیے کہ جب کوئی بندہ کسی چیز کو بلند کرتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق بلند کرتا ہے۔ جاتے میں ہاتھ کو بلند کروں، جتنا میری طاقت ہے اس سے اوپر تو میں نہیں جا سکتا، اپنی طاقت کے ساتھ بلند کروں گا۔ ہر بندہ اپنی طاقت کے ساتھ کسی چیز کو بلند کرتا ہے، مگر حضرات ابی وقار عظمت مصطفیٰ کو، شان مصطفیٰ کو، رفعت مصطفیٰ کو، مقام مصطفیٰ کو اور ذکر مصطفیٰ کو بلند کیا اللہ نے۔ ذرا سے کہتے سبحان اللہ، کس نے بلند کیا؟ اللہ نے۔ فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اللہ نے بلند کیا ذکر مصطفیٰ، اللہ نے بلند کیا مقام مصطفیٰ۔ کتنا بلند کیا؟ جتنی اس کی طاقت ہے۔ ذرا دور سے کہتے ہیں سبحان اللہ، جتنی اس کی طاقت ہے۔ کیا اس کی طاقت کتنی ہے؟ کہا کہ اس کی طاقت کی کوئی حد ہی نہیں ہے، رب کی طاقت کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں رب نے مقام مصطفیٰ کو بلند کیا، ذکر مصطفیٰ کو بلند کیا اپنی طاقت کے مطابق۔ فرمایا کہ نہ رب کی طاقت کی کوئی حد ہے، نہ ذکر مصطفیٰ کی بلندی کی کوئی حد ہے۔ زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہاں پہ لکھتے ہیں کہ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ورفعنا لک ذکرک کا سایہ ورفعنا اور فرماتے ہیں کہ وہ جتنی بھی کوشش کرتا رہے گا جانے کی مگر ذکر مصطفیٰ بلند نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا۔ دیکھیں نا دن بدن سرکار کے عاشقوں میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، ہر جگہ پہ، ہر گلی محلے میں، ہر شہر میں، بستی بستی، دریا دریا، نگر نگر سرکار کا میلاد دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اس لیے کہ رب نے وعدہ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے پیارے محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی سے اور بہتر ہو۔ تو جتنی بھی کوشش کر کہ سرکار کا ذکر بلند ہے، اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب نہ گھٹائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ مٹ گئے مٹے مٹ گئے، مٹتے رہے، مٹ گئے اور مٹتے رہیں گے۔ ابو جہل جیسے شیطان بھی مٹ گئے، ابو لہب جیسے بھی مٹ گئے، بڑے بڑے دشمن مٹ گئے، مگر آپ کا ذکر پھر بھی بلند ہے۔ آپ فرماتے ہیں مٹ گئے مٹے ذکر بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ ذرا دور سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔
فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے پیارے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہ ورفعنا ماضی کا صیغہ ہے، ماضی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ گزرے ہوئے زمانے کی بات کی جا رہی ہے، معنی یہاں پہ یہ ہوگا اے پیارے محبوب ہم نے آپ کے آنے سے پہلے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ دنیا کا دستور یہ ہے بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے، لڑکپن کی طرف بڑھتا ہے، پھر جوانی میں آتا ہے، پھر بڑھاپے کی طرف بڑھتا ہے، کوئی کارنامہ کر گزارتا ہے، کوئی کارنامہ سر انجام دیتا ہے، پھر لوگ اس کی باتیں کرتے ہیں، پھر لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ کمال کا بندہ تھا، اس نے اتنا پڑھا ہے، اتنی ڈگریاں حاصل کی ہیں، اتنا کمال حاصل کیا، اتنے ہنر اس کے پاس ہیں، اتنی خوبصورتی اس کے پاس ہے، پھر لوگ باتیں کرتے ہیں، مگر قربان جاؤ کملی والے آقا علیہ السلام کی شان پر ابھی میرے آقا دنیا میں تشریف نہیں لائے، میرے آقا کے تذکرے پہلے ہو رہے ہیں، میرے آقا کا ذکر پہلے ہو رہا ہے۔ خود میرے آقا فرماتے ہیں اولو ما خلق اللہ نوری، فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جس چیز کو پیدا کیا فرمایا وہ میرا نور ہے، نور ہے۔ اور دوستان وقت رب بھی فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، آ گیا تمہارے پاس نور۔ اور میرے آقا علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیا امی التي رأت فینا وضعتنی قد خرج لها نور اضاء لها منه قصور الشام۔ کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں جو انہوں نے مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے کی تھی، انا دعوت ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پاک پیغمبر، اتنی عظیم ہستی اور جد الانبیاء کا آپ کو لقب حاصل ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 12,000 نبی آپ کی اولاد میں ہوئے، ایک روایت میں آتا ہے کہ 20,000 سے زائد نبی آپ کی اولاد میں ہوئے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 40,000 نبی آپ کی اولاد میں ہوئے۔ ذرا دور سے کہتے ہیں نا سبحان اللہ۔ لوگ جاتے ہیں طواف کعبہ کرتے ہیں، بیت اللہ کی زیارت کی سعادت حاصل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ مقام ابراہیم دیکھ لیا، ہم نے مقام ابراہیم پہ نفل پڑھ لیے۔ وہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ رب فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ وہ کیا مقام ابراہیم؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پہ کھڑے ہو کے کام کیا تھا، دعا کی تھی، اس پتھر کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ ذرا دوست سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اگر میں آپ کے سامنے ایک صوفی کا قول رکھوں، حضور داتا علی اجمیری کی بات اگر آپ کو سناؤں تو یہ ہمارے ذوق میں اور اضافہ کر دے گا، ہمارے وجدان میں اور اضافہ کر دے گا، ہمارا یقین اور محبت اور پختہ ہو جائے گی۔ حضور داتا علی اجمیری فرماتے ہیں مقام ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا مقام ہے، آپ کے دل کا مقام نہیں ہے، آپ کے دل کا مقام نہیں ہے۔ آپ کے دل کا مقام کیا ہے؟ آپ کے دل کا مقام یہ ہے کہ اس پتھر پہ کھڑے ہو کے آپ نے دعا مانگی تھی۔ میرا دوست سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ آپ نے دعا مانگی ربنا وبعث فیہم رسولا، میرا دوست سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ دعا مانگی آپ نے وہ پیارے نبی جن کی اولاد میں 40,000 یا 20,000 یا 12,000 نبی ہوئے، مگر وہاں پہ مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر آپ بھی آمد مصطفیٰ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں دعا کی صورت میں، دعائیا انداز میں، وہ اللہ کے پاک پیغمبر ہو کر ذکر مصطفیٰ اس انداز میں کر رہے ہیں تو ہم غلامان مصطفیٰ کیوں نہ کریں؟ پھر یہ کہہ دیں کہ ذکر نبی دا کرتے رہنا، ذکر نبی دا کرتے رہنا، ذکر نبی دا کرتے رہنا، چنگا لگتا ہے ایسے بہانے رل مل بینا، ایسے بہانے رل مل بینا،
बातें कर रहा था। सरकार ने फरमाया दावत इब्राहिम व बिशारत ईसा, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जमा करके उनके सामने भी जिक्र मुस्तफा किया। किस अंदाज में किया? लोगों ने आपके कमालात देखे कि आप जज़ाब वाले की जिस्म पे हाथ फेरते थे, उसको शिफा मिल जाती थी। मादरजात अंधा आता था, उसकी आंखों पे हाथ रखते थे, वो बीना हो जाता था। अपने हाथों से मूर्तियां बना के फूंक मारते थे, वो जिंदा हो जाते थे। अल्लाह ने इतने कमालात अता किए, लोग आपके कमालात देखने के लिए जमा होते हैं। आपकी बारगाह में आते, बीमार भी आते हैं, शिफा मिल जाती है। नबीने भी आते हैं, उनको भी आंखें मिल जाती हैं। सब कमाल देखा लोगों ने। जब लोगों का मजमा जमा हो गया, उस वक्त जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने बताया लोगों को, यही अंदाज हुआ होगा, क्या लोगों तुमने तो मेरे कमालात देखे, मेरी बातें देखी तो मेरे पास आ गए हो, मगर आज सुनो मैं तो तुम्हें उस नबी का तज़किरा सुनाता हूँ जो मुझसे भी ज्यादा शान वाला है। आप फरमाते हैं वमुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। मैं तुम्हें उस नबी की बिशारत देता हूँ जिसका नाम रब ने अहमद रखा हुआ है। अल्लाह। और सरकार फरमाते मैं अपनी माँ का देखा वो मंजर हूँ जब मेरी माँ ने मुझे जन्म देते विलादत के वक्त देखा था। क्या हुआ? फरमाया तब खरज लहा नूर, मेरी माँ से नूर खारिज हुआ। जरा दोस्त से कहते हैं सुभान अल्लाह। रब का कुरान कहता है कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, आ गया तुम्हारे पास नूर। सरकार खुद फरमाते हैं मेरी माँ से नूर खारिज हुआ। और हुजूर खुद फरमाते हैं अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सरकार का नूर दुनिया में तशरीफ लाया। आज सरकार दो आलम फरमाते हैं मेरी माँ ने अपने घर में बैठकर शाम के मोहल्लात को देख लिया था। इतनी रोशनी होगी उस नूर की, वो कैसा प्यारा मंजर था। दोस्ताने वकार ज़ौक़ वाले तो इस अंदाज में लिखते हैं कि सुबह सादिक का वक्त था। मेरा दोस्त कहते हैं सुबह सादिक का वक्त था, सुबह सादिक का वक्त था। बल्कि इसको यूं बयान कर दीजिए कि रात जा रही थी, सुबह आ रही थी। कभी रात ने भी अर्ज़ किया होगा या अल्लाह मैं तेरे नबी का दीदार करना चाहती हूँ, अल्लाह ने कहा होगा तू जाते जाते मेरे नबी का दीदार कर लेना। सुबह ने भी सवाल किया होगा, दिन ने भी कहा होगा या अल्लाह तेरे नबी का दीदार करना चाहते हैं। रब ने फरमाया होगा आते आते देख लेना, जाते जाते नबी को देख लेना, ए सुबह तू आते आते देख लेना। रब ने दोनों को इजाज़त अता फरमाया। फरमाया रात जा रही थी, सुबह आ रही थी। सुबह सादिक का वक्त है। जनाब सैयदा आमिना तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा नय्यरा राकिया, आप फरमाती है वो इतना प्यारा मंजर था। आप फरमाती है मुझे बच्चे की विलादत के आसार महसूस होना शुरू हुए। फरमाती है मैं परेशान हो गई कि मेरे पास तो कोई मक्के की औरत भी नहीं है, मैं अकेली हूँ, मेरे साथ तामन कौन करेगा, मेरा ख्याल कौन रखेगा। फरमाती है दिल में जब ये ख्याल आया मैंने देखा मेरे घर के सामने वाली दीवार शक हो जाती है। लंबे लंबे कद वाली औरतें मेरे घर में दाखिल हो जाती है। लंबे लंबे कद वाली औरतें जिनको मैंने कभी देखा नहीं था वो दाखिल हो जाती हैं। मैं परेशान हो गई, मैंने इनको कभी देखा नहीं है, कभी मुलाकात नहीं हुई। एक ने कहा मैं मरियम हूँ, एक ने कहा हव्वा हूँ, एक ने कहा मैं आसिया हूँ। घबरा नहीं, इस मुश्किल घड़ी में हम तेरे लाल की दाया बन के आई हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें मोहतरमा फरमाती हैं फिर सितारे मेरे घर के करीब करीब हो जाते। ऐसे महसूस होने लगा कि कहीं घर के ऊपर ना टूट जाए। सितारों ने भी ये कहा होगा आमिना घबरा नहीं, आज तेरे लाल की आमद की खुशी में हम चरागा करने आएंगे, किसी ने खूबसूरत अंदाज में नक्शा खींचा कि कर देने रक्स तारे, कर देने रक्स तारे, सरकार आगे ने कर देने रक्स तारे।
آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، سرکار کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ میرے آقا دنیا میں تشریف فرما ہوئے، سرکار نے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا، اپنا سر سجدے میں رکھ دیا، سب سے پہلے اپنا سر سجدے میں رکھا۔ اور کہنے والوں نے کہا، لکھنے والوں نے لکھا کہ سیدہ آمنہ نے کان لگا کے سنا کہ کچھ کہہ رہے تھے، آپ زبان سے آواز آ رہی تھی، رب حبلی امتی امتی، رب حبلی امتی۔ پیدا ہوتے ہی اپنی امت کا خیال، تو امت کیوں نہ اپنے نبی کی تذکرے کرے؟ جو نبی اپنی امت کا اتنا خیال کرتا ہے، پیدا ہوتے ہی رب حبلی امتی امتی، اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا، اپنی امت کے لیے دعائیں، کہتی ہیں کہ لگتا تو ایسے ہے کہ اس کا قد تو بچوں والا ہے مگر کام نبیوں والے ہیں۔ عربوں کا ایک قاعدہ ہے کہ الصبی صبی لو کان نبی، کہتے ہیں کہ بچہ بچہ ہوتا ہے، نبی ہو تو پھر بھی بچہ ہوتا ہے، مگر ہم اختلاف ضرور کریں گے اس لیے کہ النبی نبی ولو کان صبی، نبی نبی ہوتا ہے، بچہ ہو تو پھر بھی نبی ہوتا ہے، تو اسے کہتے ہیں سبحان اللہ، بچہ ہو تو پھر بھی نبی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے سرکار نے سجدے میں سر رکھا اور اپنی امت کے لیے دعا کی، تو اسے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اتنا خیال رکھتے ہیں سرکار اپنی امت کا، اپنی امت کے بارے میں اتنا خیال رکھتا ہے، اور جب سرکار کا دنیا سے وصال ہوتا ہے تو پھر بھی اپنی امت کا ہی خیال ہوتا ہے، میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ جو نبی اپنی امت کا اتنا خیال رکھے تو امتی آپ کی آمد پہ خوشی کا اظہار بھی نہ کرے، تو سرکار کی آمد کی خوشی ہر ایک کو ہونا یہ فرض ہے، مگر خوشی کا اظہار چاہے وہ جلوس کی صورت میں ہو، چاہے روزہ رکھ کے ہو، چاہے وہ محفل منعقد کر کے ہو، چاہے سرکار کی نعتیں پڑھ کے ہو، اظہار کرنا یہ مستحب طریقہ ہے۔ ہم اس کو میلاد النبی کے جلوس کو یا محفل کو واجب نہیں کہتے، ہم اس کو مستحب کہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے مستحب بازی لے جاتا ہے، مستحب بازی لے جاتا ہے، مستحب کبھی کبھی بازی لے جاتا ہے۔ یہ ایمبولینس کو راستہ دیجئے، ایمبولینس کو راستہ دیجئے، کبھی کبھی مستحب بازی لے جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک پیش کروں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کی سرکار نے حضرت بلال کو بلایا اور بلال کو بلا کے فرمایا، اے بلال تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ میں نے معراج کی رات اپنے سے پہلے تیرے قدموں کی آواز کو جنت میں سماعت کیا ہے، تیرے قدموں کی آواز کو جنت میں سماعت کیا۔ تو سرکار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ اور تو کوئی عمل نہیں ہے، بس یہی ہے کہ میں جب وضو کرتا ہوں تو 2 نفل پڑھ لیتا ہوں، وضو کرتا ہوں تو 2 نفل پڑھ لیتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا یہی تیرا عمل جو ہے تجھے جنت میں لے گیا، حضرت سے کہہ دو سبحان اللہ، اسی عمل کی بدولت میں نے تیرے قدموں کی آواز اپنے سے بھی پہلے جنت میں سماعت۔ اب وضو کے جو نوافل ہیں وہ کوئی واجب تو نہیں ہے، وہ کوئی فرض تو نہیں ہے، وہ تو نفل ہے، لیکن کبھی کبھی مستحب و نفل جو ہے وہ بازی لے جاتے ہیں، تو سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا، سب مل کے پڑھیں، بس جان چھوٹ جائے گی آپ کی بھی میری بھی، مل کے پڑھیں۔ نور ازلی چمکیا یہ ضروری ہے کہ آپ اتنی بلند آواز سے پڑھیں کہ سارے طرف آواز ہے، دل میں گنگنائیں، ہلکا ہلکا سا گنگنائیں، حاضری تو اپنی لگائیں سرکار کی بات میں لگوائیں نہ حاضری مل کے پڑھ لیں۔ نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا، نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا، کملی بالا آ گیا، ہر تھاں سویرا ہو گیا، کملی بالا آ گیا، ہر تھاں سویرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، ہر تھاں سویرا ہو گیا۔ تو جمیع عاشقان مصطفیٰ صلی
اللہ علیہ وسلم مبارک ہو، میلاد مصطفیٰ کی، آمد مصطفیٰ کی، جتنے بھی عشاقان رسول آج دنیا کے جس کونے میں بھی اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کے لیے نکلے ہیں، جلوس کی صورت میں نکلے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی یہ خوشی قبول فرمائے، سب کا یہ میلاد منانا قبول فرمائے، اور اس میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان سے بھی رحم و کرم فرمائے، اور پورے عالم اسلام کی اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، اس لیے کہ یہ خوشیوں کا موقع ہے، یہ ایسا موقع ہے جس میں رب تعالیٰ بھی اپنی رحمتوں کا خصوصی نزول فرماتا ہے۔ جب سرکار کی ولادت باسعادت ہوئی، اس سال پورا سال اللہ نے اپنی مخلوق کو، اپنے بندوں کو بیٹے عطا فرمائے۔ حضور کی آمد کی خوشی میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ کاوش قبول و منظور فرمائے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں نیو ساؤنڈ والے جناب اشفاق صاحب، عمر بھائی، علی بھائی، عزیر بھائی اور دوسرے ان کے بھائی، یہ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے اتنا عظیم شاعر ماشاءاللہ اسٹیج کا انتظام و انتظام کیا، ماشاءاللہ اپنا آپ بھی پیش کیا، اپنا مال بھی پیش کیا۔ حضور کی آمد کی خوشی میں انہیں بتا دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا سب کچھ یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے ہے اور آپ کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو آباد و شاد رکھے، ان کے اس کاروبار کو دن دگنی رات جگنی ترقیاں عطا فرمائے، اشفاق صاحب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، صحت عطا فرمائے، ان کا سایہ تعدیر اپنے بچوں کے سروں پہ قائم و دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب سلام ہوگا۔